إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكتاب كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ سورۃ البقرہ میں جہاں اللہ رب العزت نے رمضان کے روزوں کی فرضیت کا ذکر فرمایا اور ماہ صیام کے حوالے سے کچھ مسائل ذکر کیے، وہیں پر یہ آیت بھی ذکر فرمائی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ اے نبی، جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں پوچھیں تو بتا دو میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ پکارتا ہے، لہٰذا انہیں چاہیے کہ وہ بھی میری بات کو مانیں اور میرے پر ایمان لائیں تاکہ وہ رشد و ہدایت پر قائم ہو سکیں۔ اب رمضان المبارک اور روزوں کے مسائل کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے اور اسی کے درمیان اللہ رب العزت یہ تصور پیش کرتے ہیں کہ اے بندو، تمہارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ تمہاری ہر بات کو سنتا بھی ہے اور پوری بھی کرتا ہے، شرط یہ ہے کہ تم اس کے تقاضے پورے کرنے والے ہو، شرط یہ ہے کہ تم بھی اللہ کی پکار کو سننے والے ہو۔ یقیناً آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا کہ جب کسی شخص کی بات کو ہم توجہ سے سنتے ہیں تو جب ہم بات کریں گے تو وہ بھی ہماری بات کو توجہ سے سن لے گا۔ اللہ رب کریم یقیناً سب سے غیور ہیں اور اللہ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ میری بات کو سنے، تو پھر یہ جب بھی مجھے جس لمحے بھی جیسی حالت میں بھی پکارے گا میں اس کی پکار پر لبیک کہوں گا۔ اور اسی لیے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فیصلے فرما چکے ہوتے ہیں لیکن بسا اوقات دعا کی وجہ سے اللہ وہ فیصلہ تبدیل فرما دیتے ہیں، اگرچہ یہ بھی تقدیر کا حصہ ہے کہ یہ بندہ دعا کرے گا، اللہ اس کے متعلق اس فیصلے کو بدل دیں گے۔ یقیناً ان حالات میں جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، شدید دباؤ، پریشانی
اور ایک خوف کی فضا جس طرح ہمارے اوپر مسلط ہے، اس سے کوئی بھی بندہ کسی بھی کیفیت کسی بھی پوزیشن میں ہو وہ یقیناً باہر نہیں ہے۔ اور بالخصوص اہل ایمان کے لیے یہ اور امتحان کی گھڑی ہے کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آیا، ہم مسجدوں کی وہ رونقیں نہ دیکھ سکے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آیا، ہم وہ رمضان المبارک کا جو منظر سامنے آتا تھا اس کو نہ دیکھ سکے، جس کے پیچھے انسانوں کے اپنے کرتوتوں کا دخل ہے، جس کے پیچھے کچھ بڑی قوتوں کی نااہلی اور پھر کچھ قوتوں کی سازش کا بھی دخل ہے۔ یقیناً یہ اللہ کی طرف سے آزمائش، امتحان ہے، وبا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس انداز سے میڈیا کو، جس انداز سے باقی اداروں کو متحرک کیا گیا، اس سے شکوک و شبہات میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن واضح ہے ہمارے لیے تو وہی جگہ ہے، اتنا ہی ممکن ہے جتنا ہم کر سکتے ہیں۔ تو کیا ہمیں گھروں میں نماز پڑھنے سے، گھروں میں قرآن پڑھنے سے، گھروں میں ذکر اذکار کرنے سے کسی نے منع تو نہیں کیا، لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ ہم شاید چھوٹے سے بہانے کے متلاشی ہوتے ہیں، اور ذرا سا بہانہ مل جائے ہم پھر آزاد ہو جاتے ہیں، شتر بے مہار ہو جاتے ہیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ جب طاعون کی بیماری آتی، امت امڑ آتی مسجدوں کی طرف اور اللہ سے معافیاں مانگنا شروع کر دیتی۔ لوگ اپنے گناہوں کو یاد کر کے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دیتے، اور اللہ رب العزت آئی ہوئی وبا کو، آئی ہوئی بلا کو، آئی ہوئی مصیبت کو ٹال دیا کرتے تھے۔ اور یہ گزشتہ کچھ جمعوں سے جو سلسلہ ایک انتہائی دردناک جاری و ساری ہے کہ جب مساجد میں ہو کا عالم کچھ ہماری غلطیوں کی وجہ سے اور کچھ حکمرانوں کی نااہلی کی وجہ سے، اس کے نتیجے میں ہم اللہ سے اس طرح توبہ ہی نہ کر سکے، ہم اللہ سے معافی ہی نہ مانگ سکے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جاتا۔ اور ابھی یہ خوف کے بادل چھٹے نہیں ہیں، بلکہ یہ منڈلا رہے ہیں، اور آئے دن ایسی خبریں پھیلائی جاتی ہیں جن سے خوف کے اندر اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یقیناً اس معاملے میں سائنسدان، ڈاکٹرز، اس فیلڈ کے اسپیشلسٹ، ان کی رائے حتمی تصور کی جائے گی، اور اس کے نتیجے میں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس کے مطابق عمل کر لیں۔ لیکن جہاں پر معاملہ ہے میرا اور میرے رب کا، اس کے درمیان تو کوئی حائل نہیں ہے، اس کے درمیان تو کوئی لاک ڈاؤن نہیں ہے۔ لاک ڈاؤن تو انسانوں کے درمیان ہے، رب اور بندے کے درمیان تو یہ بہترین موقع ہے۔ جن لوگوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا، ان لوگوں نے یقیناً اس میں لذت بھی محسوس کی ہوگی۔ جن لوگوں نے اس موقع کو غنیمت جانا، اس لیے کہ مومن تو ہر حال میں اپنے رب کے فیصلوں پر، رضا پر راضی رہنے والا ہے، تو انہوں نے خوب مانگا ہوگا، انہوں نے اس رمضان کو یقیناً خوب اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے محنت کی ہوگی، قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھا ہوگا، قرآن زیادہ سے زیادہ سنا ہوگا، روزوں پر زیادہ سے زیادہ فوکس کیا ہوگا، اپنے خاندان اور قریبی لوگوں پر سب سے زیادہ توجہ دی ہوگی۔ لیکن اگر ہم ایسا نہیں کر سکے تو ابھی بھی چند دن باقی ہیں، ان میں توجہ کیجئے۔ اور میں ایک موضوع کی طرف چند اشارے کرنا چاہوں گا کہ ہم اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں۔ یقیناً استغفار بھی ہماری ضرورت ہے، یقیناً کچھ لوگوں کے کاروبار چلے گئے، کچھ کی ملازمتیں چلی گئیں، کچھ کی صحت پریشانیوں کا شکار ہے، ذہنی مریضوں کی تعداد میں شاید کئی گنا اضافہ ہو جائے، بے روزگاروں کی جو نسبت ہے، ان کی جو اوسط ہے وہ اتنی بڑھ جائے گی کہ شاید دنیا اس کو آسانی سے انتظام کر کے مینج نہ کر سکے۔ تو
تو ان حالات میں یقیناً ہمیں اپنے رب سے بہت کچھ مانگنے کی ضرورت ہے، بہت کچھ مانگنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ مانگنا کیسے ہے؟ اس کے لیے چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، شاید کہ میری اور آپ میں سے کسی کی دعا اس انداز سے ہو کہ اللہ اس کو سن لے، اور ہم پر آئی ہوئی اس مصیبت کو اللہ اس بنیاد پہ ٹال دیں، اور اللہ اپنے رحم و کرم سے، اپنے فضل سے ہمیں معاف فرما دیں۔ اور وہ چند باتیں، سب سے پہلے جب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، جب ہم دعا کرنا چاہتے ہیں، رب سے مانگنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلی بات جو اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں ہمیں سمجھائی وہ یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ، یعنی مکمل اللہ پر اعتماد، ایمان، بھروسے اور یقین کے ساتھ، اور بغیر دکھلاوے کے ہم وہ دعا رب سے کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ بات کہلوائی سورۃ الاعراف کے اندر، قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوہ مخلصین لہ الدین، کہہ دیجئے مجھے حکم یہ دیا گیا ہے اپنے رب کی جانب سے، میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ تم انصاف کو قائم کرو، اور تم اپنے چہروں کو مسجد میں جا کر درست کر لو، اور پھر وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، پھر اللہ کو پکارو اس انداز میں کہ دین اس کے لیے خالص کر رہے ہو، یعنی اس میں نہ شرک ہو اور اس میں نہ ریاکاری ہو، اس میں نہ دکھلاوا ہو۔ اس لیے سب سے پہلا نکتہ کہ ہم اگر دعا کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں ہماری دعا قبول ہو تو ہم مخلص ہو جائیں، اور مخلص کون ہوتا ہے؟ جو رب کے علاوہ کسی اور کو نہیں مانتا، جو صرف رب کی توحید پر کھڑا ہوتا ہے اور شرک سے انکار کرتا ہے۔ اس لیے کہ مشرک کے ساتھ یہ کوئی وعدہ نہیں ہے، اللہ کا اپنے بندوں کے ساتھ وعدہ ہے جو خالص اس اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اس سے بعد جب ہم دعا کرنا چاہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ یہ ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابو عامر رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے لیے مغفرت کی دعا کی درخواست کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، پانی منگوا کر وضو فرمایا، اور اس کے بعد اپنے ہاتھ اٹھا کر آپ نے کہا اللہم اغفر لعبید ابی عامر، اے اللہ عبید ابو عامر کی مغفرت فرما دے۔ یہ ہمارے ہاں بھی ایک رواج کے طور پہ تو ہم دعا کے لیے جاتے ہیں، ادھر سگریٹ لگائی ہوتی ہے، کچھ نے اخبار پکڑا ہوتا ہے، اکثر نے آج کل موبائل پکڑا ہوتا ہے، دعا کرو جی، اور وہ ایسے ہی ہاتھ اٹھاتے ہیں اور منہ پہ پھیرنے کے بعد اٹھ جاتے ہیں، سمجھتے ہیں ہم نے تقاضا پورا کر لیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس صحابی کے لیے مغفرت کی دعا کی درخواست کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے وضو کیا، پھر ہاتھ اٹھائے، پھر اللہ سے دعا کی۔ تو گویا کہ ہمیں دعا کے لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک تو عام چلتے پھرتے ہم اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، منع نہیں ہے، لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری دعا پر فی الفور قبولیت کا اعلان فرمائے تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوہ کو اپنانا ہوگا کہ وضو کرنا ہوگا اور ہاتھوں کو اٹھانا ہوگا۔ اسی طرح اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ بھی ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب قریش کے کچھ لوگوں کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ نے اپنا رخ بیت اللہ کی طرف موڑا، قبلے کی طرف موڑا، اور پھر آپ نے ان کے خلاف اللہ سے درخواست کی کہ اللہ تو ان کا معاملہ نپٹا دے۔ یعنی اس سے یہ سبق ملا کہ جب دعا کرنے کے لیے ہم
تیار ہوں تو وضو کرنے کے بعد ہم اپنا رخ، اپنا چہرہ وہ قبلے کی طرف کر لیں تاکہ اللہ ہماری دعاؤں کو سن لیں۔ اسی طرح جب ہم دعا کرنے لگتے ہیں تو شروع میں اللہ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ میری حمد کرے، کیونکہ فرمایا جو کام اللہ کی حمد کے بغیر، تعریف کے بغیر شروع کیا جائے وہ بے برکت ہے۔ اور اسی طرح اللہ کی حمد کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، اور حمد کے لیے بہترین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے الفاظ بھی منقول ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کی صورت میں بھی اللہ کی حمد موجود ہے، وہ پڑھنے کے بعد ہم درود ابراہیمی پڑھ لیں، کوئی اور درود پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد اپنی دعا اللہ کے سامنے پیش کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح طور پہ فرمائی کہ اگر تم دعا کرتے ہو تو دعا تمہاری موقوف بین السماء والارض، تمہاری دعا آسمان و زمین کے درمیان موقوف کر دی جاتی ہے، روک لی جاتی ہے، اس کو ٹھہرا دیا جاتا ہے، آسمانوں تک پہنچایا نہیں جاتا، اور وہ دعا آسمانوں کی طرف نہیں جاتی حتیٰ تصلی علی نبیک صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجیں۔ آپ درود بھیجیں گے تو وہ دعا کو پر لگیں گے اور وہ آسمانوں کو چیرتی ہوئی رب کے عرش تک پہنچے گی۔ تو دعا کا ادب یہ ہے کہ ہم اللہ کی حمد کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود بھیجیں، کیونکہ یہ وہ عمل ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ میں بھی یہ کام کرتا ہوں، کہ میں بھی اپنے نبی پہ رحمتیں نازل کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی دعائیں کرتے ہیں ان کے لیے رحمت کی۔ اے ایمان والو صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی میرے نبی پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کثرت سے سلام کیا کرو۔ اور ایک صحابی کو تو یہاں تک فرمایا کہ تم چاہو تو کوئی دعا نہ مانگو، صرف درود پڑھتے رہو، اذن تکفی ہمک ویغفر ذنبک، اللہ اس کے نتیجے میں تمہارے گناہ بھی معاف کر دیں گے، تمہارے غموں کو بھی دور فرما دیں گے۔ تو دعا کے ادب میں یہ شامل ہے کہ ہم اللہ کی حمد کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، دعا شروع کرنے سے پہلے بھی اور دعا مکمل کرنے کے بعد بھی۔ جب ہم یہ کریں گے تو ہماری دعا کو اللہ کی حمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجے گئے درود کے درمیان میں رکھ کر آسمانوں تک پہنچا دیا جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی ہمیں ضرورت پڑے کسی کام کی تو ہم کہتے ہیں کسی سے کوئی ریفرنس لیٹر مل جائے، کوئی سفارشی رکا مل جائے تو اس کے ساتھ ہماری بات سن لی جائے گی۔ اللہ کے ہاں سب سے بڑا سفارشی رکا یہ ہے کہ ہم اس کے شروع میں اللہ پر حمد کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، اور دعا کے اختتام پر بھی یہی کام دہرائیں۔ اسی طرح دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے، مثلا میں صحت کے لیے دعا مانگ رہا ہوں، میں مال کی فراوانی کے لیے دعا مانگ رہا ہوں، بچے کی امتحان کی کامیابی کی دعا مانگ رہا ہوں، تو اس سے پہلے مجھے استغفار کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے دعا کا ایک انداز سمجھایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے ان سے کہا تھا کہ تم رب سے استغفار کرو، وہ بہت ہی معاف کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی بشارتوں کا ذکر کیا، یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، کہ اس کے بعد اللہ آسمان سے بارش بھی برسائے گا، مال بھی عطا کرے گا، اولاد میں بھی برکت دے گا، نہروں میں بھی پانی چلائے گا، نہروں کو بھی بچھائے گا۔ تو گویا کہ ہم جب دعا کرنا چاہتے ہیں تو دعا کا ہمارا جو انداز ہے وہ یہ ہو، اللہ پہ حمد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، اور اس کے بعد اپنے گناہوں کی معافی۔ اور جیسے آخری اشرا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پوچھنے پر جب انہوں نے پوچھا تھا کہ اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو کون سی دعا کروں، تو آپ نے فرمایا تھا تم یہ دعا کرنا، اللہم انک عفو
تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ معاف فرمانے والے ہیں، معافی کو پسند فرماتے ہیں، لہٰذا مجھے معاف فرما دیجیے۔ یعنی اس رات بھی سب سے اہم دعا یہ سکھائی، تو میری دعا یہاں سے شروع ہونی چاہیے، اس کے بعد میں پھر اپنی دعا اللہ کے سامنے، اپنی ضرورت اللہ کے سامنے پیش کروں۔ اسی طرح دعا کا ادب یہ ہے، اگر مجھ سے کوئی دعا کا مطالبہ کرتا ہے یا میں خود سے کسی کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں تو پہلے میں اپنے لیے دعا کروں، پھر میں اس کے لیے دعا کروں۔ جیسے ہم نماز کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا آخری تشہد میں پڑھتے ہیں تو کیا ہیں الفاظ؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میرے والدین کو معاف فرما دے، تمام ایمان والوں کو معاف فرما دے، قیامت کے دن تک جتنے ایمان والے آئیں گے۔ تو گویا کہ دعا کرتے وقت مجھے سب سے پہلے اپنے لیے دعا کرنا ہے، پھر مجھے دوسروں کے لیے دعا کرنا ہے، اور اگر دوسروں کے لیے دعا کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایک فرشتہ مقرر کر دیں گے، وہ فرشتہ تمہاری ہر دعا پر آمین کہہ کر یہ بھی کہے گا اے اللہ جو اس نے اپنے بھائی کے لیے مانگا ہے اللہ وہ تو اسے بھی عطا فرما دے۔ اسی طرح دعا کے اندر اصرار، تکرار وہ کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات خود فرمائی کہ جب تم میں سے کوئی شخص اللہ سے سوال کرے تو فلیکثر، اسے چاہیے کہ وہ تکرار سے بار بار وہ سوال کرے، اکتا نہ جائے، وہ بار بار رب کے سامنے اپنی عاجزی پیش کرے، بار بار اللہ سے وہ مانگے، اللہ ایک دن اس کو عطا فرما دیں گے۔ اسی طرح دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا میں زیادتی نہیں کرنی، یعنی مبالغہ نہ ہو، بہت زیادہ الفاظ کے اندر ایک مبالغے کی صورت نہ بن جائے، یا ایسا انداز نہ ہو کہ جس سے لگے کہ انسان اوپر اوپر سے باتیں کر رہا ہے۔ اسی طرح دعا کے آداب میں یہ شامل ہے کہ ہم جب اللہ سے دعا کریں تو عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، جیسے اللہ رب العزت نے خود فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ جب تم اپنے رب کو پکارنا چاہتے ہو تو کیسے پکارو؟ ڈرتے ہوئے اور چپکے چپکے سے۔ اس لاک ڈاؤن میں وہ چپکے چپکے کا ماحول ہمیں میسر ہے، اس میں مانگے رب سے، پھر دیکھے رب عطا کیسے فرماتے ہیں۔ اسی طرح دعا کے آداب میں یہ شامل ہے کہ جب ہم دعا کریں تو ہمارا دل ادھر ادھر نہ ہو، توجہ ادھر ادھر نہ ہو، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جان لو اللہ غافل دل سے نکلنے والی دعا کو قبول نہیں فرماتے ہیں، گویا کہ مکمل توجہ ہونی چاہیے۔ اسی طرح دعا میں جلد بازی نہیں، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے مواقع پر کہ بعض اوقات نماز کے بعد دعا اتنی جلدی کی جاتی ہے کہ شاید اس میں بندہ ربنا آتنا فی الدنیا بھی نہ پڑھ سکے۔ اس لیے فرمایا نہیں، جلدی میں نہیں، دعا کرنی ہے تو ٹھہرو، یہ تقاضے پورے کرو، رب سے مکمل توجہ کے ساتھ مانگو، پھر دیکھو رب عطا فرماتے ہیں کہ نہیں فرماتے۔ اسی طرح دعا کے آداب میں شامل ہے کہ یقین کامل سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے رب سے دعا مانگو تو تمہیں اس کی قبولیت کا یقین ہونا چاہیے۔ اسی طرح دعا مانگتے ہوئے رونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی امت کے لیے دعا کی، میں صدقے اور قربان جاؤں، امت کے لیے دعا کر رہے ہیں تو اتنا روتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کی طرف سے اسپیشل فرشتے آ جاتے ہیں، اور امہات المومنین اور صحابہ ان مناظر کو بیان کرتے ہیں کہ جب امت کا ذکر آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر روتے ہیں اس امت کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو مجھے بھی تو رونا چاہیے اپنی دعا کے وقت۔ اسی طرح دعا کے لیے جامع الفاظ کا انتخاب کریں، جیسے یہ بہترین دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن میں سکھا دی اور ہمیں سکھا دی، ہم مانگے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اسی طرح ہم جب دعا مانگیں تو دعا ذرا
ہلکے انداز میں، دعا اس انداز میں کہ چپکے چپکے، ایسے لگے کہ میں اپنے رب کے ساتھ مناجات کر رہا ہوں۔ ایک اجتماعی دعا کی کچھ اور صورتحال ہو سکتی ہے، لیکن عمومی میری دعا کے اندر ہمیشہ یہ ہونا چاہیے کہ میری آواز پست ہو اور یوں لگے کہ میں اپنے رب کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کر رہا ہوں۔ اسی طرح کبھی ضرورت پڑے تو آپ اپنے نیک اعمال کا واسطہ دے سکتے ہیں۔ مشہور واقعہ جو 3 لوگ غار میں پھنس گئے اور انہوں نے پھر رب سے سامنے دعا کرنے سے پہلے اپنے اپنے نیک اعمال کا واسطہ دیا، اللہ تعالیٰ نے ان سے آئی ہوئی مصیبت کو ٹال دیا۔ اسی طرح دعا کے آداب میں سے ہے کہ اللہ کے اسماء حسنی کا واسطہ اللہ کو دیں۔ اسی طرح اور بہت ساری باتیں ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے، رب سے مانگتے رہو، ہمیشہ مانگتے رہو، لیکن مانگنے کے تقاضے پورے کرو، اور مانگنے کے تقاضے بنیادی طور پہ یہ ہیں کہ میں رب کے ساتھ رابطے میں رہوں، رب کی مانوں تو یقیناً میرا رب میری کوئی بھی دعا رد نہیں کرے گا۔ قبولیت کی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے، فی الفور قبول کر لی جائے، کوئی آنے والی مصیبت ٹال دی جائے، دعا کو مؤخر کر دیا جائے، اور قیامت والے دن اللہ رب العزت اس کے نتیجے میں اعلیٰ اجر عطا فرما دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان احسن الكتاب كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔